آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ اچھا، جب ہم یونان کا نام سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہی سنگ مرمر کے بڑے بڑے ستون اور خوبصورت نیلے پانی، ہے نا؟ لیکن یہ تصویر تو صرف ایک پوسٹ کارڈ جیسی ہے۔ اس کے پیچھے ایک ایسی قوم کی کہانی چھپی ہے جس کا اثر ہزاروں سال پرانا ہے، ایک ایسی قوم جس نے ہماری آج کی دنیا کو شکل دی ہے۔ تو چلیں یونان کے اس نا ختم ہونے والے ورثے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یونان کو اگر صحیح معنوں میں سمجھنا ہے تو ہمیں بالکل شروع سے شروع کرنا ہوگا، یعنی اس کے اس کردار سے جہاں وہ مغربی تہذیب کا گہوارہ بنا۔ اور یہ سب ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر آ کے رکتا ہے کہ آخر کیسے ایک نسبتاً چھوٹے سے ملک نے مغربی دنیا کی بنیادوں کو اتنی گہرائی سے شکل دی۔ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم مل کر ڈھونڈیں گے۔ تو جواب ہے نظریات کی طاقت میں۔ ذرا سوچئے، جمہوریت، فلسفہ، تھیٹر، یہاں تک کہ اولمپک گیمز، ہماری آج کی زندگی کے یہ سارے ستمبھ قدیم یونان کی زمین سے ہی نکلے ہیں۔ یہ صرف خیالات نہیں تھے، یہ ایک پوری تہذیب کے بیج تھے۔ چلیں جمہوریت کی ہی مثال لیتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی ویسی ہوا میں بات نہیں تھی، اس کا ایک ٹھوس وجود تھا، ایک خاص جگہ اور ایک خاص وقت۔ ہم بات کر رہے ہیں ایتھنز کی، 508 قبل مسیح میں، اور اس کے پیچھے ایک شخص تھا، کلائستھنیز۔ سچ پوچھے تو یہ ایک ایسا انقلابی خیال تھا جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ لیکن یہ انقلابی نظریات تو کہانی کی بس شروعات تھے۔ وقت کے ساتھ یونان کا سفر کسی یونانی ڈرامے سے کم نہیں رہا، سلطنتوں، فتوحات اور اپنی بقا کی ایک مسلسل جدوجہد سے بھرا ہوا۔ یونان کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ عروج و زوال کا ایک پورا چکر ہے، اپنے کلاسیکی دور اور پہلے اولمپک گیم سے لے کر پھر رومی اور عثمانی سلطنتوں کے تحت صدیوں کی غلامی تک، پھر آیا 1821 کی جنگ آزادی کا وہ فیصلہ کن لمحہ، اور آخر کار 1981 میں جدید یورپ کے ساتھ اس کا جڑنا۔ آزادی کی اس لڑائی کا سارا جذبہ ان کے قومی نعرے میں سما جاتا ہے، ایلیفتھیریا ای تھاناتوس، یعنی آزادی یا موت۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، بلکہ جنگ کی آگ میں تپ کر بننے والی ایک قوم کا عہد تھا جو ان کی ہمت کا ثبوت ہے۔ اور یہ ہمت اور جذبہ کئی خلا میں پیدا نہیں ہوا، اسے خود اس سرزمین نے بنایا، دیوتاؤں اور ہزاروں جزیروں کی سرزمین، جس کے شاندار نظاروں نے یونان کے کردار اور اس کی معیشت دونوں کو بنایا ہے۔ ذرا اس نمبر کے بارے میں سوچئے، تقریباً 6000 جزیرے اور چھوٹے جزیرے۔ یہ صرف جغرافیہ نہیں ہے، یہ ایک قوم کی تقدیر ہے۔ یونان سمندر سے جڑا ہوا ہے، یہ ملاحوں کی قوم ہے۔ لیکن کہانی صرف ساحل پر ختم نہیں ہوتی۔ ملک کا 80% حصہ پہاڑی ہے۔ اس ناہموار زمین نے تاریخ میں چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز بنائیں اور ان لوگوں میں آزادی اور خود انحصاری کا ایک زبردست جذبہ پیدا کیا۔ اور یہ جو منفرد جغرافیہ ہے نا، یہ سیدھا سیدھا معاشی طاقت بن جاتا ہے۔ یونان کے پاس دنیا کی 11ویں سب سے لمبی ساحلی پٹی ہے جو اسے دنیا کا سب سے بڑا تجارتی بحری بیڑا رکھنے کا موقع دیتی ہے، اور ظاہر ہے اس کے خوبصورت مناظر اسے سیاحت کا ایک بڑا مرکز بناتے ہیں جو اس کی آج کی معیشت کا ایک اہم ستون ہے۔ لیکن اتنے امیر ورثے والی معیشت بھی طوفانوں سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ جدید دور میں یونان کا سفر ناقابل یقین ہمت کی کہانی ہے، خاص طور پر جب اس نے بہت بڑے معاشی چیلنجز کا سامنا کیا۔ 2010 سے 2018 تک کا وقت اس قوم کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ شدید حکومتی قرضوں کے بحران نے ملک کو ایک غیر یقینی صورتحال میں ڈال دیا جو اس کی حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ اب یہ جو چارٹ ہے نا، یہ اس بحران کی اصل کڑوی حقیقت دکھاتا ہے۔ ذرا سوچیں، ان چند سالوں میں یونان کی جو کل قومی پیداوار تھی، جسے ہم GDP کہتے ہیں، اس میں 25% کی کمی آئی۔ 25%! کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے لیے یہ ایک بہت بہت بڑا دھچکا تھا۔ لیکن پھر یونان نے ہمت نہیں ہاری، بیل آؤٹ پیکیجز 2018 میں ختم ہوئے اور معیشت نے دوبارہ سنبھلنا شروع کر دیا۔ آج اس کی ترقی کی رفتار یوروزون کی اوسط سے بھی زیادہ ہے۔ یہ لچک کی ایک زبردست کہانی ہے، ایک ایسی قوم کی جو اپنی مشکلات سے پہچانے جانے کو تیار نہیں۔ تو آج کی یونانی معیشت کیسی دکھتی ہے؟ یہ چارٹ صاف بتاتا ہے۔ سروس سیکٹر جو سیاحت اور جہاز رانی پر چلتا ہے، 85% کے ساتھ سب سے آگے ہے۔ یہ ایک جدید معیشت ہے جس نے اپنے تاریخی اور جغرافیائی اساسوں کو کامیابی سے استعمال کیا ہے۔ تو اب ان سب باتوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں، قدیم ورثہ، تاریخی سفر اور آج کی ہمت، تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ یونان کا یہ لازوال ورثہ آج بھی اتنا اہم کیوں ہے۔ یونان کی کہانی کو ہم 3 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا، قدیم نظریات جنہوں نے دنیا کو بدل دیا۔
दूसरा, सल्तनतों और आज़ादी की जद्दोजहद पर मुश्तमिल एक लंबा सफ़र, और तीसरा, एक मजबूत जदीद शिनाख्त जिसे इसके जोग्राफिये और बहरान दोनों ने बनाया है। ये सब मिलकर एक बहुत ही भरपूर तस्वीर बनाते हैं। और ये कहानी रुकी नहीं है। आज का यूनान यूरोपीय यूनियन का एक तरक्की याफ्ता, ज़्यादा आमदनी वाला मुल्क और नेटो का एक अहम रुकन है। ये 20 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का घर है और एक तारीखी कदम उठाते हुए हाल ही में हम जिन्स शादी को कानूनी हैसियत देने वाला पहला ऑर्थोडॉक्स ईसाई मुल्क भी बना है। तो कदीम नज़रियात से लेकर आज की मजबूती तक यूनान की कहानी अब भी लिखी जा रही है। सवाल बस ये रह जाता है कि इस गैर मामूली कौम की तारीख का अगला बाब कैसा होगा। हमारी ये मालूमाती वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपके लिए नई थीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।